مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جمع کیا گیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم حکومت سے حصول انصاف کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پورے ملک بھر میں ہمارے آباء و اجداد اور باپ دادوں سے، بلکہ ہمارے پرکھوں نے، باپ دادوں نے اور پرانے زمانے کے تمام ہی لوگوں نے جو ہزاروں ایکڑ زمینیں اللہ کے لیے وقف کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ جتنی زمینیں وقف ہے، وقف عبادت ہوتا ہے اور عبادت کے لیے اللہ کے لیے ان کو وقف کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وقف کر دیا گیا تو وہ اب اللہ کی ملکیت کی چیز ہے، اس میں کسی کو تصرف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بالادستی کر کے اس میں تصرف کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہمیں کبھی بھی نہ منظور تھا، نہ منظور ہے، نہ آئندہ کبھی ہم اس کو برداشت کر سکتے۔ یہی بات بتانے کے لیے ملک بھر میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک مہم شروع کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ جمہوری اعتبار سے اگر ہم پر کوئی ناجائز بات غلط انداز سے، زبردستی سے اگر تھوپی جاتی ہے تو اس ملک کے ناگرک ہونے کے اعتبار سے، حقدار ہونے کے اعتبار سے ہمیں بھرپور حق ہے کہ ہم اس کی پرزور انداز میں مگر پرامن طریقے پر زبردست انداز میں مخالفت کرے۔ آج کا یہ چین، انسانوں کا چین سسٹم اسی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام ہی بیڑ کے واشیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ پروگرام اب تقریباً جب تک یہ وقف ایکٹ واپس نہیں ہوتا اور حکومت اس کو واپس لینے پر آمادہ نہیں ہوتی، ہمارا یہ حصول انصاف کی لڑائی اس وقت تک، آخر دم تک ہوتی رہے گی اور ہم اس کو واپس کر کے ہی دم لیں گے۔ اور جب تک جس لائن کا جو تقاضا ہوتا ہے حق کے ساتھ ہم اس کو پورا کرنے کی پوری فکر کریں گے انشاءاللہ۔ میں تمام ہمارے ناگرکوں سے اور بیڑ کے پرامن اور قوم و ملت کا ہمدرد رکھنے والی تمام بھائیوں سے اور خصوصاً اس ملک کے تمام واشیوں سے، ہمارے تمام بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری لڑائی کسی تنظیم سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی ہندو بھائی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی خاص شخص سے نہیں ہے، ہماری لڑائی انصاف کے حاصل کرنے کے لیے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے انصاف کی لڑائی براہ راست حکومت سے ہے۔ لہذا ہمیں اپنے طور پر نہ کوئی نعرے بازی کرنی ہے، نہ اپنے طور پر چیخ و پکار کرنا ہے، نہ اپنے طور پر کوئی آندولن کرنا ہے۔ ہم صرف وہی کریں گے جو مسلم پرسنل لا ہمیں ہدایت دیتا رہے گا اور اسی کے پابند رہ کر آخر تک ہم یہ انصاف کے حصول کی لڑائی حکومت کے ساتھ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بس اپنا یہ جذبہ باقی رکھیے۔ میں نوجوانوں سے پھر اپیل کروں گا کہ جذبات کے ساتھ ہرگز کام نہ کریں، اپنے جذبات ظاہر اس طرح نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری یہ پرامن ترتیبات نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو۔ ہم آج کے بیڑ شہر میں ہونے والے اس پروگرام کو پورے مراٹھواڑہ، مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اپنا حق کا حصول اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے پرامن کرنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کا ماشاءاللہ یہاں پر واشی اور ناگرک موجود ہیں اور سب پرعزم ہے کہ ہم یہ اوقاف ایکٹ جو ہوا ہے اس کو واپس کر ہی دم لیں گے اور آخر تک یہ انصاف کی لڑائی حکومت کے ساتھ پرامن طریقے پر لڑتے رہیں گے اور اپنا حق حاصل
کرنے کی فکر کریں گے. ابھی جب پروگرام ختم ہوگا تو میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو چین سسٹم آپ نے بنا رکھا ہے اسی چین کے ذریعے سے آپ پروگرام کے بعد بھی واپس جائیں گے اور راستے کو بلاک نہیں کریں گے, اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہیں دیں گے اور اپنے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے, اور اپنے تمام بھائیوں کو لے کر مل جل کر آخر دم تک جب تک حکومت اس ناجائز قانون کو واپس نہیں لیتی ہے اور یہ اوقاف ایکٹ کو واپس نہیں کرتی ہے, آخر دم تک ہم پرعزم ہو کر متحد ہو کر اتحاد اتفاق کے ساتھ حکومت سے یہ لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت طاقت عطا فرمائے اور بکھرا ہوا شیرازہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے جمع فرما دے اور متحد ہو کر انصاف کے ساتھ ہم سب کو پرامن طریقے پر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس لیے پورے بیڑ ضلع میں اوقاف بچاؤ مہم بیڑ ضلع کمیٹی تیار کی گئی ہے, وہ جو ہدایات دیتی رہیں گی ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور پروگرام ختم ہونے کے بعد پرامن طریقے پر واپسی کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اور جو تقاضا انصاف بچاؤ مہم کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ کے جانب سے مجلس علماء بیڑ کے ماتحت رہ کر کام کریں گی, اس کے ہر تقاضے کو ہر وقت پورا کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. ہمارا دوسرا تقاضا بتی بجھاؤ کا اور اس کے بعد پھر مختلف عنوان کا ہونے والا ہے. موقع موقع سے آپ کو اطلاع دی جاتی رہے گی, جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اسلام کی قوت و شوکت کو تا قیامت عافیت کے ساتھ باقی رکھنے کے فیصلے فرمائے.